40ویں تک میں چچا کے گھر پر ہی رہا، لیکن اس دوران میں کسی رات بھی گہری نیند نہیں سو سکا۔ جو ہی میری آنکھ لگتی، باپ کا مردہ چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور میری آنکھ کھل جاتی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اسکول چھوڑ کر جندر ہی سنبھالوں گا۔ اس کے سوا کوئی چارہ بھی نہیں تھا، آخر مرنے والے کے ساتھ مرا بھی تو نہیں جاتا۔ زندگی کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے۔ چچا کے معاشی حالات تو میرے باپ سے بھی گئے گزرے تھے، اور اوپر سے اس کے اپنے 7 بچے تھے، وہ ایک اور کا بوجھ کیوں کر اٹھا پاتا۔ جب تک میرا باپ زندہ رہا، جندر کی آمدنی میں سے اس کا حصہ اسے بھجواتا رہا۔ اب کچھ نہ کچھ فریضہ تو مجھے بھی ادا کرنا تھا۔ میں نے اپنا یہ فیصلہ جب بابا جمال الدین اور چچا کو سنایا تو ان دونوں نے بھی میری حوصلہ افزائی کی۔ کچھ دن چچا بھی میرے ساتھ جندر پر رہا، اس خیال سے کہ کہیں میں رات کو ڈر نہ جاؤں، لیکن جب اس نے اپنے طور پر یقین کر لیا کہ میں مضبوط دل کا مالک ہوں تو وہ واپس جا کر اپنے کام دھندے میں مشغول ہو گیا۔ یہ 7 بچوں کو محض جندر چلا کر پالنا ناممکن نہیں تو مشکل ضرور تھا۔ تاہم بابا جمال الدین 80 کے پیٹے میں ہونے کے باوجود ہر روز صبح سویرے جندر پر آ جاتا اور دوپہر تک میرے ساتھ رہتا، مجھ سے گپ شپ کرتا، کہانیاں سناتا اور باپ کا غم غلط کرنے میں میری مدد کرتا۔ جتنے دن چچا میرے ساتھ جندر پر موجود رہا، رات کی ڈیوٹی وہ خود کرتا رہا اور میں آرام سے سویا رہتا۔ لیکن جس روز وہ اپنے گھر گیا، میں سرے شام ہی جندر بار کر سونے کی کوشش کرنے لگا، لیکن مجھے ساری رات نیند نہیں آئی۔ وہ رات مجھ پر بہت بھاری تھی۔ میں جیسے ہی آنکھیں بند کرتا، مجھے باپ کی لاش کھائی میں اوندھی پڑی دکھائی دیتی اور میں دوبارہ آنکھیں کھول دیتا۔ اگر کبھی آنکھ لگ جاتی تو ڈراؤنے خواب آتے۔ فجر کے وقت میں نے اٹھ کر جیسے ہی پانی موڑ کر چرخہ گھمایا اور کھارے میں چونگ انڈیلی، مجھے نیند نے آ لیا۔ صبح بابا جمال الدین کے دروازہ کھٹکھٹانے پر جب میری آنکھ کھلی تو جندر کوک رہا تھا اور اس کا کھارا دانوں سے خالی ہو چکا تھا۔ دن تو خیر بابا جمال الدین کے ساتھ گپ شپ اور کہانیاں سننے میں گزر ہی جاتا، لیکن رات بہت بھاری ہوتی تھی۔ اگلی رات بھی میرے ساتھ وہی ہوا۔ شام سے رات کے پچھلے پہر تک بستر پر لیٹا کروٹیں بدلتا رہا۔ آخر تنگ آ کر میں نے ایک بڑی چونک کھارے میں انڈیلی اور پانی موڑنے جندر کے پچھواڑے چلا گیا۔ جو ہی میں نے جندر کے پتھریلے کھارے کو پاٹ سے ملانے والی نالی کے ساتھ لٹکی لکڑی کی کیل گھومتے پاٹ پر رکھی اور اس کی تھر تھراہٹ سے دانے پاٹ کے سوراخ میں گرنے لگے، مجھے نیند نے اپنی آغوش میں لے لیا۔ دانے ختم ہوتے ہی جب جندر کی آواز تبدیل ہوئی تو میری آنکھ کھل گئی۔ یہ سلسلہ اگلی کئی راتوں تک چلتا رہا۔ میں جندر کی کھائی کے کنارے بیٹھا اونگ رہا ہوتا اور جیسے ہی پانی موڑ کر سونے کی کوشش کرتا، میری نیند اڑ جاتی۔ میری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں۔ ہاں، یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی تھی کہ نیند نہ آنے کی وجہ تنہائی کا خوف ہو سکتا ہے۔ چنانچہ میں نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سرے شام ہی جندر بار کر چچا کے گھر چلا جایا کروں گا۔ تاکہ رات کو آرام سے سو سکوں اور روز تازہ دم ہو کر خوب محنت کروں۔ چچا کے گھر گزرنے والی 3-4 راتوں میں ہی میں اس نتیجے پر پہنچ گیا کہ نیند نہ آنے کی وجہ خوف نہیں، جندر کی سریلی گونج ہے۔ اس کے بعد میں نے اپنا معمول بنا لیا کہ جیسے ہی مجھے اونگ آنا شروع ہوتی، میں اٹھ کر ایک بڑی چونک کھارے میں انڈیلتا، کمرے کے پچھواڑے جا کر آدھا پانی موڑ کر دوسرے کٹھے میں ڈالتا تاکہ پاٹ کی رفتار کم سے کم ہو اور وہ آٹا پیسنے میں زیادہ سے زیادہ وقت لگائے۔
اور میں دیر تک نیند کے مزے لے سکوں۔ مجھے رات کو صرف ایک بار ہی اٹھنا پڑتا اور میں کوئی دوسری چونک کھارے میں انڈیل کر دوبارہ سو جاتا۔ نیند کا مسئلہ حل ہوتے ہی ایک اور مسئلے نے سر اٹھا لیا، وہ یہ کہ جس دن بابا جمال الدین نہ آتا اور میں کھائی کنارے تنہا بیٹھا ہوتا، مجھے ایک نامعلوم سی بے چینی آ گھیرتی۔ گو کہ ان دنوں میں غور و فکر کرنے کا عادی نہ تھا، لیکن میں اس بے چینی کی بابت کئی دن تک سوچتا رہا، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیزوں کے بارے میں سوچنے اور انہیں سمجھنے کی عادت مجھے وہیں سے پڑی۔ حالانکہ غور و فکر کے اپنے اس پہلے تجربے میں کسی نتیجے پر پہنچنے میں ناکام رہا تھا۔ کئی دن تک مسلسل غور و فکر کرنے کے باوجود میں اس بے چینی کی وجوہات تلاش نہیں کر سکا۔ تاہم میں نے اپنے تجربے کی بنیاد پر یہ نتیجہ ضرور اخذ کر لیا تھا کہ بے چینی صرف کھائی کے جنوبی تھلے پر بیٹھنے سے ہوتی ہے۔ باقی جگہوں پر میں پرسکون بیٹھ سکتا ہوں۔ اس بے چینی سے تنگ آ کر میں نے سیر سپاٹے کا مشغلہ بنا لیا۔ اپنے مہینے بھر کے مشاہدے سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ 1 من گندم 2.25 گھنٹوں میں، جبکہ اتنی ہی مکئی 2.5 سے 3 گھنٹوں میں پس جاتی ہے۔ میں چونک کھارے میں انڈیلتا، پسی ہوئی چونک کا آٹا بوری میں ڈالتا اور باہر نکل جاتا، اور 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے تک ندی کے کنارے گھومتا رہتا۔ اگرچہ 3 سال کی عمر کے بعد میری ساری پرورش پہاڑوں کا سینہ چیر کر اپنا رستہ بناتی اسی ندی میں ہوئی تھی، لیکن اس سے پہلے اس کی پراسراریت کبھی مجھ پر منکشف نہیں ہوئی تھی۔ جب میں نے اس کے کنارے گھومنے پھرنے کا مشغلہ اپنایا تو اس نے آہستہ آہستہ مجھ پر اپنے اسرار کھولنا شروع کیے۔ میں نے ایک ہی موسم کے مختلف اوقات میں اس کے کئی رنگ اور کئی روپ دیکھے۔ صبح کے وقت اس کے بہاؤ میں ایک مانوسیت سی ہوتی اور مجھے اس کی گود میں سکون ملتا، ویسا ہی سکون جیسا کسی بچے کو ممتا بھری ماں کی باہوں میں ملتا ہے۔ لیکن جو ہی دوپہر کا وقت ہوتا اور میرا سایہ میرے قدموں سے لپٹتا، یکدم اس میں ایک پراسراریت سی در آتی اور ایک عجیب اور ناقابل توضیح سا خوف میری رگوں پہ میں دوڑنے لگتا اور خاموشی کی چاپ کانوں میں گونجنے لگتی۔ لہریں، چٹانیں، درخت، گھاس، کائی، مچھلیاں، پرندے، حتیٰ کہ پھول تک اجنبیت کا لبادہ اوڑھ لیتے، اور اس کے بہاؤ پر تیرتے درختوں کے سائے مجھے چلتے پھرتے ہیولے معلوم ہونے لگتے۔ ندی کے کنارے کنارے چلنے والا رستہ بل کھاتے اشتہے کے مانے دکھائی دینے لگتا۔ پھر عصر کے وقت چوں ہی سورج کوہ مل کی چوٹی کی طرف جھکتا، یکدم منظر تبدیل ہونے لگتا اور تمام چیزیں دوبارہ مانوس ہو کر مجھ سے ہم کلام ہونے لگتی۔ یہ ہم کلامی اس وقت تک جاری رہتی جب تک انہیں سیلن زدہ اندھیرا اپنی لپیٹ میں لے کر گم نہ کر دیتا۔ ایک چندروئی کے لیے رات سب سے محفوظ پناہ گاہ ثابت ہوتی ہے۔ جوں جوں چیزیں اپنا وجود اندھیرے میں گم کرتی جاتی ہیں، ان سے چمٹا نامعلوم خوف بھی آہستہ آہستہ ان سے علیحدہ ہوتا جاتا ہے اور اس کی جگہ ایک طلسم لے لیتا ہے۔ ندی کے بہاؤ پر ٹھہری رات کے طلسم سے صرف ایک جندروئی ہی آشنا ہو سکتا ہے۔ رات کے وقت جندروئی کسی سے نہیں ڈرتا سوائے اپنی ذات کے۔ اندھیری کی چادر تنتے ہی جب چیزیں اس کی نظروں سے اوجھل ہونا شروع ہوتی ہیں، اس پر اپنی ذات کے اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اس پر اپنی ذات کے اسرار کھلنا شروع ہو جاتے ہیں جو اس کے گرد حیرت کا ایک حالہ سا تان دیتے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ حالہ اتنا طاقتور ہوتا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ دن کے وقت بھی بمشکل ہی اس سے باہر آ پاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جندروئی دن کے وقت بھی میرے باپ کی طرح اپنے آپ ہی میں گم رہتے ہیں۔ جندر پر چھائی ہوئی رات کے بارے میں سوچتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ خیال آتا ہے
کہ گوتم بدھ اگر نروان حاصل کرنے کے لیے برگد کے سائے کے بجائے کسی جندر کا انتخاب کرتا تو بہت کم وقت میں اپنی منزل پا لیتا، کہ میرے نزدیک ارتکاز توجہ کے لیے اس اسرار بھری کائنات میں گھومتے جندر کی سریلی گونج سے بہتر کوئی چیز نہیں۔ اگر انہی دنوں مجھے مچھلی کے شکار کا شوق نہ چراتا اور میں مچھلی پکڑنے کے اپنے اس پہلے تجربے میں ناکام نہ ہوتا تو شاید میں کائنات کے اس اہم راز سے کبھی آشنا نہ ہو سکتا۔ میرے باپ کی موت کے کوئی مہینہ بھر بعد کی بات ہے کہ ایک دن میں یوں ہی اکتایا ہوا ندی کنارے بیٹھا پانی میں تیرتی مچھلیوں کو غور سے دیکھ رہا تھا کہ اچانک مجھے خیال آیا کہ بیکار بیٹھنے کی بجائے کیوں نہ مچھلیوں کا شکار کیا جائے۔ چنانچہ اگلے ہی روز میں نے قریبی قصبے میں جا کر اس مقصد کے لیے ضروری ساز و سامان خریدا اور اپنے جندر سے کوئی 200 گز کے فاصلے پر موجود ایک ایسی جگہ جہاں زمین میں ایک گہرا کھڈا سا بنا ہوا تھا اور پانی اس میں گر کر اپنی سطح ہموار کر لیتا تھا، بیٹھ گیا۔ پہلے دن تو اپنی ناتجربہ کاری کی وجہ سے میں کوئی مچھلی نہ پکڑ سکا، لیکن دوسرے روز جب پہلی مچھلی میرے پھینکے ہوئے کانٹے سے الجھی اور میں نے اسے پانی سے باہر ریت پر پٹخا تو اسی لمحے میں نے آئندہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی۔ مچھلی جو یقیناً میری طرح ناتجربہ کار تھی کسی طرح میرے دام میں تو آ گئی، لیکن اپنی ناتجربہ کاری کے باعث میں نے اسے پوری طرح کانٹا نگلنے نہیں دیا اور اسے باہر پٹخ دیا۔ ابھی کانٹا ہوا اور اسے باہر پٹخ دیا۔ ابھی کانٹا ہوا ہی میں تھا کہ وہ اس سے جان چھڑا کر ریت پر جا گری اور دیر تک وہاں تڑپتی رہی۔ مجھ سے اس کا تڑپنا دیکھا نہ گیا۔ میں نے اسے دوبارہ پانی میں ڈالنے کی کوشش کی، لیکن وہ میرے ہاتھ نہ آئی اور وہیں تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ میں دیر تک مری ہوئی مچھلی کے پاس بیٹھا افسوس کرتا رہا اور پھر کانٹا، ڈور اور تاما وہیں پھینک کر واپس آ کر اسی جندر کے اسی تھلے پر آ کر بیٹھ گیا جو میرے اندر بے چینی کی آگ سلگا دیتا تھا۔ اس واقعے کے بعد کے دنوں میں سے کسی دن کا ذکر ہے۔ یہ میں اس لیے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ جو واقعہ میں بیان کر رہا ہوں وہ اسی تڑپتی ہوئی مچھلی کے التباس کے سبب رونما ہوا تھا۔ میں حسب معمول اکتایا ہوا کھائی کے کنارے بے چین بیٹھا ہوا تھا کہ میری آنکھوں کے آگے اسی تڑپتی ہوئی مچھلی کا وجود لہرایا۔ یہ منظر اتنا واضح تھا کہ مجھے سامنے کی دیوار پر ندی کے راس کا گمان ہوا اور میں لاشعوری طور پر اسے پکڑ کر پانی میں پھینکنے کے لیے لپکا، جس کے نتیجے میں سامنے کی دیوار سے جا ٹکرایا۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ میرا ماتھا پتھریلی دیوار سے لگنے کی بجائے اس بستے سے جا لگا جسے میں نے اپنے باپ کی وفات والے دن چارپائی پر پھینکا، اور بعد میں جب میں نے اس کی لاش کھائی سے نکال کر چارپائی پر ڈالی تھی تو اسے پسار میں جا کر ٹانگنے کے بجائے وہیں دیوار کے ساتھ لگی میخ کے ساتھ لٹکا دیا تھا۔ میرا ماتھا بستے سے ٹکراتے ہی میخ اکھڑ گئی اور بستہ میرے قدموں میں آ گرا اور آٹے کی دھول کی ایک بوچھاڑ مجھے کپڑوں سمیت نہلا گئی۔ میں نے سنبھلتے ہی بستہ اٹھایا، اسے جھاڑ کر ایک طرف رکھا اور کپڑوں سمیت ندی میں غوطہ لگانے چلا گیا۔ واپس آ کر کپڑے بدلے اور مختلف کتابیں دیکھنے لگا۔ جو ہی 10ویں جماعت کی اردو کی کتاب ہاتھ لگی میں نے اس کی ورق گردانی شروع کر دی۔ کتاب میں موجود ایک کہانی نے جو ابھی اسکول میں پڑھنے کی نوبت ہی نہیں آئی تھی کہ مجھے اسکول چھوڑنا پڑا تھا، میری توجہ اپنی طرف مبذول کر لی۔ جو ہی میں نے ایک صفحہ ختم کیا اور جندر کے پاٹوں کے آگے جمع ہونے والے آٹے پر ایک نظر ڈالنے کے لیے رکا، مجھے محسوس ہوا کہ میری بے چینی آہستہ آہستہ ختم ہو رہی ہے، اور پھر کہانی ختم ہونے تک میں نے وہ راز پا لیا جس کے پانے کی جستجو میں پہلے کئی دن غور و فکر کرتا رہا تھا۔
مجھے یاد آیا کہ میں ہمیشہ یہیں بیٹھ کر اپنا اسکول کا کام کیا کرتا تھا، اور اب جو بے چینی میں یہاں بیٹھ کر محسوس کرتا ہوں اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جب سے میرا باپ مرا میں یہاں ہمیشہ کتاب کے بغیر بیٹھتا رہا ہوں۔ نصاب کی وہ مختصر کتاب میں نے اسی دن ختم کر لی۔ باقی کتابیں پڑھنے کی کوشش کی لیکن ان میں میرا دل نہیں لگا۔ اگلے ہی دن میں نے بابا جمال الدین کو جندر پر بٹھایا اور علاقے کے مرکزی بازار چلا گیا اور وہاں سے کہانیوں کی کچھ کتابیں خرید لایا۔ تب سے میری کتابوں سے دوستی ہے، لیکن مطالعہ میں نے ہمیشہ اسی تھلے پر بیٹھ کر اور جندر چلا کر کیا کہ ان دونوں لوازمات کے بغیر میرا پڑھنے میں جی ہی نہیں لگتا تھا۔ جو ہی دانے ختم ہوتے اور جندر کی سریلی گونج کوک میں بدلتی، میری توجہ منتشر ہو جاتی۔ میں ہمیشہ اس الجھن کا شکار رہا ہوں کہ جندر کی گونج سنے بغیر لوگ مطالعہ کیسے کر لیتے ہیں۔ کم از کم میں تو اس سریلی گونج کے بغیر دو چیزوں کا تصور تک نہیں کر سکتا، ایک مطالعے کا اور دوسرا نیند کا۔ میں جب کبھی شہر گیا اور لوگوں کو کہیں بیٹھے کتابیں پڑھتے پایا تو مجھے بہت عجیب لگا کہ یہ لوگ جندر کی سریلی گونج کو روح میں اتارے بغیر اپنی توجہ کس طرح کتاب پر مرتکز کر لیتے ہیں۔ آٹا پسائی ان دنوں بھی 4 سیر فی من ہی تھی، جو 3-4 افراد کا کنبہ پالنے کو کافی تھی، لیکن جندر وراثتی ہونے کی وجہ سے اس میں میرے 2 چچاؤں کا بھی حصہ تھا۔ چونکہ وہ خود جندر پر نہیں بیٹھتے تھے، اس لیے علاقے کے طے شدہ ضوابط کے مطابق حاصل شدہ آمدنی کا نصف میرا اور باقی نصف ان دونوں کا بنتا تھا۔ ان دنوں ابھی میری شادی بھی نہیں ہوئی اور بہن بھائی میرا کوئی تھا نہیں، لہٰذا آمدنی کا نصف حصہ انہیں ادا کرنے کے بعد بھی میرا ٹھیک ٹھاک گزارا چل رہا تھا۔ میں اپنے ذاتی اخراجات نکال کر باقی پیسوں کی کتابیں خرید لاتا اور فارغ اوقات میں ان کے مطالعے میں غرق رہتا۔ شروع میں تو میں انہیں پڑھنے کے بعد تھیلوں میں ڈال کر دیوار سے لٹکا دیتا تاکہ وہ آٹے سے اٹھنے والی دھول سے محفوظ رہیں، لیکن جب ان کی تعداد خاصی بڑھ گئی اور انہیں سنبھالنا مشکل ہو گیا تو مجھے علیحدہ سے ایک کمرہ تعمیر کرنے کا خیال آیا۔ جندر کے ساتھ پسار تو پہلے ہی بنا ہوا تھا، سوچا اسی کے تینوں اطراف دیواریں اسار کر اسے ایک باقاعدہ کمرہ بنا لوں تاکہ کتابیں ہر طرح سے محفوظ رہیں۔ اسی منصوبے کو ذہن میں رکھ کر ایک دن میں نے جندر بارہ اور کوہ مل کے دامن میں واقع اس چھوٹے سے گاؤں کی راہ لی جس میں بابا جان محمد رہتا تھا۔ اس کا تعلق تو مستریوں کے گھرانے سے تھا، لیکن وہ علاقے میں جندر کے کل پرزوں کا بھی ماہر سمجھا جاتا تھا اور میرا باپ جندر کے تمام کل پرزوں کا کام اسی سے کرواتا تھا۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میں جندر کے ساتھ ایک کمرہ تعمیر کرنے کا خواہش مند ہوں اور سرے دست میں اس کے اخراجات کا تخمینہ لگوانا چاہتا ہوں تاکہ مطلوبہ رقم کی فراہمی کے بعد اس سلسلے میں آپ کی خدمات حاصل کر سکوں، تو بابا جان محمد کہنے لگا کہ میں صرف اور صرف جندر کے کل پرزوں ہی کا کام کرتا ہوں اور دیواریں اسارنے کا کام میں نے ایک عرصہ ہوا چھوڑ رکھا ہے، لیکن تمہارا باپ چونکہ میرا دوست تھا اس لیے میں اپنے بیٹے فضل کو تمہارے ساتھ بھیجتا ہوں تاکہ وہ جگہ کی پیمائش کر کے لے آئے اور میں تمہیں اس کا تخمینہ لگا دوں گا۔ اگلے دن جب اس کا تخمینہ آیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کے لیے ایک اچھی خاصی رقم درکار ہے۔ میں یہ رقم جمع کرنے کی منصوبہ بندی کر ہی رہا تھا کہ ہمارے علاقے کو اپنے دور کی بدترین خشک سالی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا۔